محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق قاعدہ نمبر 3 سے ہے۔ قاعدہ نمبر 3، معطل کے قواعد چل رہے ہیں۔ 2 قاعدے ہو چکے، تیسرا قاعدہ آج کے سبق میں ہے۔ معطل کے قاعدہ نمبر 3 کا خلاصہ یہ ہے کہ واو ساکن ہو، مدغم نہ ہو، یعنی واو میں ادغام نہ کیا گیا ہو، واو کا واو میں ادغام نہ ہو، اور واو کسرے کے بعد ہو تو وہ واو یا سے بدل جائے گا۔ یہ قاعدے کی پہلی شق ہوئی جو واو سے متعلق ہے، اور قاعدے کی دوسری شق ہے کہ یا ساکن ہو، غیر مدغم ہو، ضمے کے بعد ہو تو وہ یا واو سے بدل جائے گی، اور قاعدے کی تیسری شق ہے کہ الف ضمے کے بعد ہو تو واو سے بدل جائے گا، کسرے کے بعد ہو تو یا سے بدل جائے گا۔ تو قاعدہ نمبر 3 میں 3 شقیں ہیں۔ پہلی شق واو سے متعلق ہے، دوسری یا سے متعلق ہے، اور تیسری الف سے متعلق ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا شود۔ ساکن غیر مدغم واو، ساکن غیر مدغم واو موصوف صفت میں پہلے صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں۔ صفتیں اگر 2 ہوں تو دونوں کو پہلے لانے کے بعد موصوف کو ذکر کیا جائے گا۔ تو واو موصوف ہے، ساکن صفت اول ہے، غیر مدغم یہ صفت دوم ہے، تو دونوں صفتوں کو پہلے کیا جائے گا اور واو کو بعد میں۔ ساکن غیر مدغم واو، ساکن غیر مدغم واو بعد کسرہ، کسرے کے بعد، یا شود یا ہو جاتا ہے، تو ایسا واو جو ساکن ہو، غیر مدغم ہو، کسرے کے بعد ہو، وہ یا سے بدل جائے گا۔ ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد واو یا ہو جاتا ہے، بعد کسرہ بھی یہ واو کی صفت ہے،
تو 3 صفتیں ہیں واو کی، ساکن، غیر مدغم اور کسرے کے بعد۔ تو واو یا ہوگا، اگر ساکن نہیں ہے، متحرک ہے اور کسرے کے بعد ہے تب بھی یہ قاعدہ نہیں ہے۔ متحرک ہے واو، کسرے کے بعد ہے تب بھی یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اور ساکن ہی ہے لیکن غیر مدغم نہیں بلکہ مدغم ہے تو بھی یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اور واو ساکن ہی ہے، غیر مدغم ہے لیکن کسرے کے بعد نہیں تب بھی یہ قاعدہ نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ جو بیان ہو رہا ہے 3 شرطوں کے ساتھ ہے، واو ساکن ہونا چاہیے، غیر مدغم ہونا چاہیے، کسرے کے بعد ہونا چاہیے، تو یا سے بدلا جائے گا۔ جیسے میعاد، میعاد، میعاد اصل میں موعاد ہے، موعاد۔ تو واو ساکن ہے، غیر مدغم ہے، موعاد میں کسرے کے بعد ہے، لہٰذا واو یا سے بدل جائے گا تو میعاد ہو گیا۔ نہ اجلب واز، اجلب واز نہیں، مصدر ہے یہ باب افعال کا، اجلب واز، تو اجلب واز نہیں، مطلب یہ ہے کہ اجلب واز میں واو یا سے نہیں بدلا جائے گا، حالانکہ کسرے کے بعد ہے، لیکن جو دوسری بات تھی کہ غیر مدغم ہو تو غیر مدغم نہیں ہے بلکہ مدغم ہے اجلب واز میں واو۔ اس لیے واو کو یا سے نہیں بدلا جائے گا۔ و یائے ساکن غیر مدغم بعد ضمہ واو شود، اور ساکن غیر مدغم ضمے کے بعد یا، ساکن غیر مدغم ضمے کے بعد یا واو ہو جاتا ہے، واو شود واو ہو جاتا ہے۔ چوں موسرن، جیسے موسرن، تو موسرن اصل میں میسرن ہے، میسرن، میسرن میں یا ساکن ہے، غیر مدغم ہے، ضمے کے بعد ہے تو واو سے بدل گئی تو موسرن ہوا۔ یہ اس میں فاعل ہے باب افعال سے۔ نہ میزہ، میزہ نہیں، میزہ میں یا واو سے نہیں بدلا جائے گا کیونکہ میزہ میں یا غیر مدغم نہیں ہے بلکہ مدغم ہے، اور قاعدے میں شرط ہے کہ یا غیر مدغم ہو۔ تو میزہ نہیں۔ و الف بعد ضمہ واو شود، اور الف ضمے کے بعد واو ہو جاتا ہے۔ چوں قوتلا، جیسے قوتلا، تو قوتلا میں واو کی جگہ الف تھا، جیسا کہ معروف میں ہے قاتلا، اسی قاتلا میں قاف کو ضمہ دیا گیا، تا کو کسرہ دیا گیا، تو جب قاف کو ضمہ دیا گیا تو الف ضمے کے بعد ہوا، تو اب الف پڑھا نہیں جا سکتا،
اس لیے الف کو واو سے بدلا گیا تو قوتلا ہو گیا۔ و بعد کسرہ یا، اور کسرے کے بعد یا، الف کسرے کے بعد ہو تو یا سے بدل جاتا، جیسے محاریب، محاریب محراب کی جمع ہے، تو محراب میں را کے بعد الف ہے، محاریب میں بھی تھا، تو الف کسرے کے بعد ہوا، الف کسرے کے بعد پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے الف کو یا سے بدل دیا گیا تو محاریب ہو گیا۔ اب اس میں اگر کوئی سوال کرے کہ میعاد اور موسرن میں یا قوتلا محاریب میں حروف کو بدلا ہے، اگر ماقبل کی حرکتوں کو بدل دیا جاتا تو کیسا ہوتا؟ مثلا میعاد میں، میعاد اصل میں میوعاد تھا، تو میوعاد میں واو کو یا سے بدلا، میوعاد، واو کو یا سے بدلا، میعاد کیا، لیکن اگر واو کو یا سے نہ بدلیں اور میم کے ضمے ہی کو، میم پر جو کسرہ ہے اس کو اگر ضمے سے بدل دیا جائے تو واو کے مناسب ہو جائے گا، تو موعاد ہو جائے گا، کوئی دشواری نہیں ہے۔ ایسے ہی میسرہ میں، میسرن میں یا کو واو سے بدلا، اگر میم کے ضمے کو کسرے سے بدل دیں اور میسرن کر دیں تو یا کے مناسب ہو جائے گا میسرن۔ ایسے ہی قوتلا میں الف کو واو سے بدلا، اگر ماقبل کے ضمے کو ہی فتحے سے بدل دیا جاتا یا رہنے دیا جاتا تو کیا خرابی تھی؟ تو یہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میعاد یا موسرن میں یا قوتلا محاریب میں حرف علت کو نہ بدلیں بلکہ ماقبل کی حرکت کو بدل دیں تو ان کلمات کا وزن ہی بگڑ جائے گا، وزن بگڑ جائے گا، جس وزن پر یہ کلمات ہیں تو وہ جو یہ کلمے ہیں وہ رہیں گے ہی نہیں۔ مثلا میعاد اس میں اعلیٰ ہے تو اس میں اعلیٰ کی میم مکسور ہوتی ہے، اب اگر ماقبل حرف علت کے ماقبل میم کے کسرے کو اگر ضمے سے بدلتے ہیں تو موعاد ہو جائے گا، تو یہ اس میں اعلیٰ کا وزن نہیں رہا۔ اسی طرح موسرن میں، میسرن ہے اس کی اصل، اگر میسرن میں یا کو واو نہ کریں بلکہ اس کے ماقبل میم کے ضمے کو کسرے سے بدلیں تو میسرن ہو جائے گا، تو باب افعال سے جو اس میں فاعل کا وزن ہے مکرمن تو وہ اس میں باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح قوتلا میں اگر
الف کو واو نہ کیا جائے اور ما قبل فتحہ رکھا جائے تو یہ معروف ہی رہے گا، کیونکہ مجہول بنانے کے لیے تو فا کلمے کو ضمہ دینا ہوتا ہے۔ ایسے ہی محراب میں، محاریب میں اگر الف سے بدل دیا جائے، محاراب کر دیا جائے تو یہ بھی اسم اعلیٰ کی جمع کا وزن باقی نہیں رہے گا جو مفاعیل ہے۔ تو حاصل یہ کہ اگر ما قبل کی حرکتوں کو بدلتے ہیں تو ان کلمات کے وزن سلامت نہیں رہیں گے، یہ کچھ کے کچھ ہو جائیں گے بلکہ مہمل ہو جائیں گے۔ اس لیے ما قبل کی حرکتوں کو نہ بدلنا ضروری ہوا بلکہ انہی حرف علت کو بدلنا ضروری ہوا تاکہ کلمات کے وزن سلامت رہیں۔ قاعدہ نمبر 4، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ باب افتعال میں فا کلمہ کی جگہ واو یا یا ہوں، لیکن ہوں اصلی، حمزہ سے بدل کر نہیں آئے ہوں۔ تو افتعال کے فا کلمے کی جگہ اصلی واو یا ہو تو وہ واو یا تا سے بدل جائیں گے اور پھر تا کا تا میں ادغام ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے۔ اور اگر واو یا اصلی نہیں ہے، حمزہ سے بدلے ہوئے ہیں، تو پھر وہ باقی رہیں گے۔ جیسے محموس کی گردان میں آیا ای تمرا یا تمرو ای تمارن فہو موتمر و اوت میرا یو تمرو ای تمارن فہو موتمرن۔ تو ای تمرا میں یا حمزہ سے بدلی ہوئی ہے اور یا تمرو میں الف کی تو بات ہی نہیں ہے، اس میں واو یا کی ہے، اور اوت میرا فعل ماضی مجہول میں واو حمزہ سے بدلا ہوا ہے، تو یہ باقی رہیں گے، ان کو تا نہیں کیا جائے گا۔ تو واو اور یا اصلی ہوں، افتعال کے فا کلمے کی جگہ ہوں تو واو اور یا تا سے بدل جاتے ہیں اور تا کا تا میں ادغام ہو جاتا ہے۔ یہ اس قاعدے کا خلاصہ ہوا۔ اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو و یا اصلی کے فائے افتعال باشد، واو اور یا اصلی، واو اور یا اصلی جو افتعال کا فا ہوں، واو اور یا اصلی جو افتعال کا فا ہوں یعنی فا کلمہ ہوں، تو واو اور یا اصلی جو افتعال کا فا کلمہ ہوں تا ہو کر تا میں ادغام پا لیتے ہیں۔ واو اور یا تا ہو کر تا میں ادغام پا لیتے ہیں۔ چون اتقدا کہ ابتقدا بود، جیسے اتقدا جو ابتقدا تھا، اور اتصرا جو ایتصرا تھا۔ تو اتقدا اصل میں ابتقدا، افتعال کے فا کلمے کی جگہ واو ہے اور اصلی ہے، تو واو کو تا سے بدل دیا گیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا۔
تو اتقدہ ہو گیا۔ اسی طرح اتصرا اصل میں ایتصرا تھا، تو ایتصرا یا افتعال کے فا کلمے کی جگہ واقع ہوئی، اور افتعال کے فا کلمے کی جگہ واقع ہوئی، یا کو تا سے بدل دیا گیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا، تو اتصرا ہو گیا۔ اب اس میں اگر کوئی سوال کرے کہ واو کو یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کیوں کیا جاتا ہے، ما قبل کی حرکت کے مناسب حرف علت سے کیوں نہیں بدل دیا جاتا؟ مثلاً اتقدہ ہے، یہ اصل میں ابتقدہ تھا، تو ابتقدہ میں واو کو یا سے کیوں نہیں بدل دیا جاتا، ای تقدہ کر دیا جائے، جیسا کہ قاعدہ نمبر 3 ہے کہ واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، تو ابتقدہ میں تیسرا قاعدہ کیوں نہیں چلتا، واو کو یا سے کیوں نہیں بدلا جاتا؟ اسی طرح یا میں یا تو اپنی اصل پر رہے گی، یا میں سوال ہوگا جب مجہول میں بات آئے گی کہ اوئی تو سرا میں یا کو واو کیوں نہیں کر دیا گیا، او تو سرا، تو حاصل یہ کہ باب افتعال کے لیے جو یہ قاعدہ نمبر 4 بیان کیا گیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قاعدہ نمبر 3 سے ہی اس میں کام کر دینا چاہیے، تو الگ سے اس قاعدے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ یا یوں کہا جائے کہ باب افتعال میں جو یہ قاعدہ نمبر 4 عمل میں لایا جاتا ہے، تو قاعدہ نمبر 3 کیوں عمل میں نہیں لایا جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اتقدہ یا اتصرا میں اتقدہ میں واو کو یا کر دیا جائے اور اتسرا میں یا کو واو سے بدل دیا جائے، تو گردان میں اختلاف بہت ہو جائے گا، اتقدہ ایتقدہ آئے گا اور اوئی تو سرا او تو سرا آئے گا، تو گردان میں اختلاف زیادہ ہو جائے گا، معروف مجہول میں پورے ایک حرف کا فرق ہو جائے گا، تو اس اختلاف واو کی وجہ سے باب کی وجہ سے کہ باب میں کافی اختلاف ہو رہا ہے، معروف میں یا آ رہی ہے اور مجہول میں واو آ رہا ہے، تو اس اختلاف باب کی وجہ سے واو اور یا کو تا سے بدل دیا جاتا، تو اب معروف اور مجہول کی گردانوں میں اختلاف نہیں ہوتا، اتقدہ ہے تو مجہول میں اتقدہ ہو جائے گا، اسی طرح اتصرا ہے مجہول اتسرا ہو جائے گا، تو معروف مجہول میں زیادہ اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہی نہیں، بس جو مجہول کے لیے قاعدہ ہے کہ آخر کے ما قبل کے سوا ہر حرف متحرک مضموم ہو جاتا ہے، تو وہ حمزہ مضموم ہو جاتا ہے اور تا، اس کے علاوہ گردان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس لیے
قاعدہ نمبر 3 عمل میں نہیں لایا جاتا، بلکہ قاعدہ نمبر 4 الگ سے عمل میں لایا جاتا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ اگر قاعدہ نمبر 3 جاری کرنے لگیں تو گردان میں بہت اختلاف ہو جائے گا، اس وجہ سے قاعدہ نمبر 4۔ تو قاعدہ نمبر 4 اصلی وا اور یا جو افتعال کا فا ہوں یعنی فا کلمہ ہوں تا ہو کر تا میں ادغام پا لیتے ہیں، وا اور یا پا لیتے ہیں۔ یا بند ہوتا تو زیادہ مناسب تھا، یا بد کے بجائے وا اور یا ادغام پا لیتے ہیں۔ چون اتقدا کہ ابتقدبو، جیسے اتقدا جو ابتقدا تھا اور اتصرا جو ایتصرا تھا۔ تو یہ آج کا سبق ہوا، قاعدہ نمبر 4۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔